السلام علیکم۔ فارسی کورس میں آج کا ویڈیو لیکچر بہت اہم ہے۔ آئندہ اسواق میں ہم افعال مجہول پڑھنے والے ہیں، اور مجہول افعال فعل لازم سے نہیں بنتے، متعدی سے بنتے ہیں۔ تو لازم اور متعدی کیا ہے؟ کیا لازم کو متعدی کیا جا سکتا ہے؟ متعدی المتعدی کیا ہے؟ یہ چیزیں اگر ہم پہلے جان لیں گے تو آئندہ والے اسواق کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آخر تک دیکھیے گا، ہم انشاءاللہ اردو میں بھی فعل لازم کا متعدی بنانا سیکھیں گے اور فارسی میں بھی۔ سب سے پہلے ہم تعریفات دیکھتے ہیں کہ فعل لازم کسے کہتے ہیں۔ فعل کی تعریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایسا جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ جب کوئی کام ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کام کے کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے۔ جو کام کے کرنے والا ہوتا ہے، فعل کو انجام دینے والا ہوتا ہے، یا جس سے فعل سرزد ہوتا ہے، اسے فاعل کہتے ہیں۔ جیسے زید مر گیا، جیسے بچہ سو رہا ہے، جیسے عمر نے زید کو مارا۔ یہ افعال ہیں، اور ان میں کام کرنے والا یا جس سے کام سرزد ہوا ہے اسے ہم فاعل کہیں گے۔ زید مر گیا، اس میں زید فاعل ہے۔ بچہ سو رہا ہے، اس میں سونے کا عمل بچے سے سرزد ہو رہا ہے، تو بچہ اس کا فاعل ہے۔ اور عمر نے زید کو مارا، اس میں عمر فعل کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، تو عمر اس کا فاعل ہے۔ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں فاعل ہو اور فعل مکمل ہو جائے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے آخری جملے میں ہم نے پڑھا عمر نے زید کو مارا، اس میں زید مفعول ہے، عمر مارنے والا فاعل ہے، اور جسے مارا گیا ہے وہ مفعول ہے۔ لیکن جو ہم نے پہلے دو جملے پڑھے کہ زید مر گیا، اس میں زید فاعل ہے لیکن مفعول کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح سے بچہ سو رہا ہے، اس میں بچہ فاعل ہے لیکن مفعول کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے افعال کو ہم افعال لازم کہتے ہیں، فعل لازم کہتے ہیں، اور جن مصادر سے یہ فعل لازم بنتا ہے اسے مصدر لازم کہتے ہیں۔ ایسا فعل جس میں فاعل پر بات مکمل ہو جائے، کام کرنے والے کا ذکر آ جائے تو بات مکمل ہو جائے، اسے ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے آخری جملہ پڑھا عمر نے زید کو مارا، اگر ہم اس میں زید کا ذکر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں عمر نے مارا، تو ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ عمر نے کس کو مارا۔ تو اس لیے یہاں پہ اس کے مفعول کا ذکر جو ہے وہ آئے تو جملہ مکمل ہوتا ہے، معلومات مکمل ہوتی ہیں، خبر مکمل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر افعال اگر آپ متعدی کے دیکھیں تو جیسے زید نے کھانا کھایا، اب یہاں پہ زید نے کھایا ہے لیکن کیا کھایا ہے؟ کھانا، یہ مفعول ہے۔ عمر نے کتاب پڑھی، عمر یہاں پہ فاعل ہے، پڑھنے کا عمل عمر سے سرزد ہوا ہے، عمر پڑھنے کا عمل کر رہا ہے، تو وہ اس کا فاعل ہے۔ اور کیا چیز اس نے پڑھی ہے؟ کتاب اس نے پڑھی ہے، کتاب مفعول ہے۔ لازم اور متعدی کا فرق سمجھنے میں بعض دوستوں کو زیادہ وقت لگتا ہے، اس لیے میں ذرا تفصیل سے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک پہلا فعل لازم جس میں صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، فعل مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا فعل متعدی جس میں فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرا متعدی المتعدی۔ متعدی المتعدی وہ ہے جس میں فاعل کے ساتھ ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے جملہ پڑھا کہ عمر نے زید کو مارا، اس میں عمر مارنے والا ہے، زید کو مار پڑی ہے، اور تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن اگر ہم کہیں عمر نے زید سے مروایا تو یہ فعل متعدی المتعدی ہے۔ اب ہمیں ضرورت ہے ایک اور مفعول کی کہ جس سے مار پڑی ہے۔ عمر فاعل ہے، مروانا فعل کا، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ عمل کرایا ہے کس سے؟ زید سے۔ اور کس پہ عمل واقع ہوا ہے وہ آگے ہم کوئی ایک لفظ لگائیں گے، ٹھیک ہے، بکر یا کوئی بھی لفظ ہم لگا سکتے ہیں۔ عمر نے زید سے بکر کو مروایا، تو اس میں عمر فاعل ہو جائے گا، زید اور بکر دو مفعول ہوں گے اس فعل کے، تو ایک سے زیادہ تو وہ فعل متعدی المتعدی ہوگا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، میں نے خط لکھا، میں نے خط لکھا، یہ فعل متعدی ہے، اس میں واحد متکلم کی ضمیر میں یہ فاعل ہے اور خط مفعول ہے۔ لیکن اگر متکلم کہے کہ میں نے خط لکھوایا تو پھر یہاں پہ ایک اور مفعول چاہیے جس سے خط لکھوایا گیا ہے۔ میں نے زید سے خط لکھوایا، میں اس کا فاعل، زید پہلا مفعول، خط دوسرا مفعول، تو ایک سے زیادہ مفعول ہوں گے تو وہ متعدی المتعدی ہوگا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ان کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے اور یہ فعل متعدی ہے۔ اس کی پہچان اردو میں کرنے کا طریقہ یہ ہے، جس کا معلوم کرنا ہو کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے، اس فعل سے آپ ماضی مطلق کا واحد غائب کا صیغہ بنائیں۔ تو اگر فاعل کے بعد نے کا لفظ آئے گا تو وہ فعل متعدی ہوگا۔ مثال کے طور پہ زید نے عمر کو مارا، نے آ گیا تو یہ متعدی ہے۔ اور اگر نے کے بغیر ماضی مطلق کا واحد غائب صیغہ مکمل ہو جاتا ہے، فاعل کے بعد نے کی ضرورت نہیں آتی تو وہ فعل لازم ہے۔ جیسے زید سویا، یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ زید نے سویا۔ اسی طریقے سے زید مر گیا، یہ بھی لازم فعل ہے، اس کے آگے زید نے مر گیا نہیں کہتے۔ متعدی فعل کے اندر یا متعدی المتعدی فعل کے اندر نے کا لفظ آتا ہے فاعل کے ذکر کے بعد۔ اردو جملوں کے اندر جب ہم بولیں گے کہ زید نے کھانا کھایا، یہ فعل متعدی ہے، اور زید دوڑا، یہ فعل لازم ہے، اس میں زید کے بعد نے کی ضرورت نہیں ہے، زید نے دوڑا نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کی پہچان۔ اور اب ہم بنانے کا طریقہ جانتے ہیں کہ ہم لازم افعال سے یا لازم مصادر سے فعل متعدی کیسے بنا سکتے ہیں۔ اردو میں فعل لازم سے متعدی اور متعدی سے متعدی المتعدی بہت سے قواعد ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ بعض جگہ پہ آخری جو مصدر کی علامت ہے اس سے پہلے الف کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، بعض جگہ پہ لام الف لا کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور بعض مصادر میں بعض حروف علت کو گرا کے اور آگے الف کا اضافہ کر کے متعدی یا متعدی المتعدی بنتا ہے۔ اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، ویڈیو لیکچر طویل ہو جائے گا۔ لازم فعل کو فارسی میں متعدی کیسے بنایا جاتا ہے یا متعدی کو متعدی المتعدی کیسے بنایا جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ مضارع سے دال ہٹا کر آگے الف نون دال نون کا اضافہ کر دیں تو لازم سے متعدی اور متعدی سے متعدی المتعدی فعل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ جیسے ہم ایک لفظ اگر لیتے ہیں دویدن دوڑنا، دود مضارع ہے، تو اس کے اگر آخر میں دال ہے، جو آخری دال، دویدن دود مضارع، آخری دال ہٹائی و، یہ دو الفاظ رہ گئے، دال اور واو دو حروف رہ گئے،
تو ان کے آگے الف نون دال نون کا اضافہ کیا جا سکتا ہے یا الف نون یہ دال نون کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں لازم سے متعدی اور متعدی سے متعدی المتعدی مصدر بن جاتا ہے، پھر اس سے ہم دیگر افعال بنا سکتے ہیں۔ دیگر افعال جتنے مصادر سے نکلتے ہیں وہ سارے افعال پھر ہم اس مصدر سے بنا سکتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پہ دویدن کا مطلب ہے دوڑنا، اور اس کا مضارع ہے دود۔ دود سے دال ہٹائی، دال اور واو باقی بچے، اس کے آگے الف نون دال نون لگا دیا تو یہ بنا دواندن، اور اگر الف نون یہ دال نون لگا دیں تو یہ بنے گا دوانیدن۔ اس کا مطلب ہے دوڑانا۔ دویدن دوڑنا اور دوانیدن دوڑانا۔ تو یہ قاعدہ ہے بنانے کا۔ بعض اوقات لازم اور متعدی دونوں اہل زبان کی طرف سے دونوں مصادر الگ الگ بنے ہوئے موجود ہوتے ہیں، وہاں ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے فارسی کورس میں 170 کے لگ بھگ مصادر پڑھ رہے ہیں، جن میں لازم مصادر بھی آئیں گے، متعدی بھی آئیں گے۔ آپ کو عام طور پہ لازم سے متعدی بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر کبھی پیش آتی ہے تو آپ اس طریقے سے اسے بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہے رسیدن پہنچنا، رسد مضارع۔ تو اس سے اگر ہم رسد کے آخر سے دال ہٹائیں اور اس کے آگے الف نون دال نون یا الف نون یہ دال نون کا اضافہ کریں تو یہ مصدر لازم سے متعدی بن جائے گا۔ رسیدن پہنچنا اور رساندن یا رسانیدن پہنچانا۔ تو یہ طریقہ کار ہے ان کے بنانے کا۔ اس کے علاوہ فارسی میں بعض مصادر ایسے بھی ہیں جو لازم اور متعدی دونوں معنی دیتے ہیں، جیسے شکستن کا معنی ٹوٹنا بھی ہے اور اس کا معنی توڑنا بھی ہے۔ ریختن کا مطلب گرنا بھی ہے اور اس کا معنی گرانا بھی ہے۔ آویختن کا معنی لٹکنا بھی ہے اور اس کا معنی لٹکانا بھی ہے۔ تو اس طرح کے باقی مصادر بھی اسباق کے اندر جو ہیں وہ ذکر کر دیے گئے ہیں، اور یہ سارا طریقہ کار ان کے بنانے کا بھی اسباق کے اندر ذکر ہے۔ اور ہر سبق میں ہم 10 مصادر پڑھتے ہیں، اور کل 17 اسباق ہیں فارسی کورس کے، اور ہم کورس مکمل ہونے تک 170 مصادر جو ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو عام طور پہ اس کے بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن اسے بنانے کا طریقہ اگر ذہن نشین ہو تو کبھی اسے برتا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو لیکچر۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم انشاءاللہ افعال کو مجہول بنانا اور منفی بنانا سیکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔